پاکستان تحریک انصاف کو قومی اسمبلی میں بڑا دھچکا، 3 اہم عہدے پارٹی سے واپس لے لیے گئے۔ قومی اسمبلی میں عمر ایوب اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے فارغ، زرتاج گل کا پارلیمانی لیڈر اور احمد چٹھا کا ڈپٹی پارلیمانی لیڈر کا عہدہ بھی خالی ہو گیا۔ پی ٹی آئی سے اپوزیشن لیڈر کا چیمبر میں واپس لے لیا گیا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پی ٹی آئی کو اپوزیشن لیڈر، پارلیمانی لیڈر اور ڈپٹی پارلیمانی لیڈر کے لیے دوبارہ نام دینا ہوں گے۔ عمر ایوب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور فائنانس کمیٹی سے بھی ڈی لسٹ۔ پی ٹی آئی کے نااہل 7 اراکین سے قائمہ کمیٹی اور 15 قائمہ کمیٹیز کی رکنیت واپس لے لی گئی۔ صاحبزادہ حامد رضا کی قائمہ کمیٹی انسانی حقوق کی چیئرمین شپ ختم۔ زرتاج گل قائمہ کمیٹی انسانی حقوق کی رکنیت سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ رائے حسن نواز سے قائمہ کمیٹی ریلوے کی چیئرمین شپ واپس لے لی گئی۔ 201 یونٹس پر 5000 روپے اضافی بل، صارفین کو ریلیف ملنے کا امکان۔ شہباز شریف کا پروٹیکٹڈ صارفین کے حوالے سے شکایات کا نوٹس۔ پروٹیکٹڈ کیٹیگری 201 یونٹس کی بجائے 301 یونٹس تک کرنے کی تجویز۔ ذرائع کے مطابق پروٹیکٹڈ صارفین کے معاملے کا جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی بنائی جائے گی۔ کمیٹی 201 کے بجائے 300 یونٹس کو نان پروٹیکٹڈ شرح میں لانے کی سفارش کر سکتی ہے۔ یہ تجویز بھی ہے کہ 201 یونٹ 6 ماہ کے بجائے صرف اسی ماہ لاگو ہوں۔ کمیٹی سارے معاملے کا جائزہ لے کر کابینہ میں تجاویز پیش کرے گی۔ پروٹیکٹڈ صارفین کا معاملہ اراکین اسمبلی نے وزیر اعظم کے سامنے اٹھایا، صارفین کے ساتھ ہونے والی زیادتی سے آگاہ کیا۔ گلگت بلتستان میں موسمیاتی تبدیلیوں سے تباہی، ششپر گلیشیئر پھٹنے سے سیلابی صورتحال۔ دریا ہنزا بفر گیا، مورخون کے علاقے میں شاہراہ قراقرم کا ایک حصہ سیلابی ریلے میں بہہ گیا۔ شاہراہ سوست گلمت سیکشن ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند۔ پاکستان اور چین کے درمیان زمینی رابطہ منقطع، سینکڑوں مسافر اور سیاح پھنس گئے۔ گلیشیئرز کے تیزی سے پگھلنے سے دریائی کٹاؤ میں اضافہ ہوا۔ وزیر اعلیٰ نے جی بی شاہراہ قراقرم کی بحالی کا کام تیزی سے مکمل کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ لینڈ سلائیڈنگ سے بالائی گوجال کے مختلف دیہات کا بھی دیگر علاقوں سے زمینی رابطہ کٹ گیا۔ گلگت شندور روڈ سیلابی ریلوں میں بہہ جانے سے 12 روز سے بند۔ نوشہرہ کے علاقے کاہی کے برساتی نالے میں گاڑی بہہ گئی، گاڑی کو ریسکیو کر لیا گیا۔ مارکہ حق کے بعد فضائی حدود کی بندش، پاکستان کو 24 اپریل سے 30 جون 2025 تک 4.1 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ تفصیلات قومی اسمبلی میں پیش۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے وقفہ سوالات میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ قومی خود مختاری، دفاع اور وطن عزیز کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ تمام بھارتی طیاروں کی پاکستانی فضائی حدود کے استعمال پر پابندی لگائی۔ عطا تارڑ نے کہا کہ آپریشن بنیاد و مرصوص کے حوالے سے اس ایوان کا کردار قابل ستائش ہے۔ اپوزیشن اور حکومتی اراکین نے پاکستان کا بیانیہ مؤثر انداز میں پیش کیا۔ بلاول بھٹو نے دنیا میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ مس انفارمیشن کسی کے مفاد میں نہیں، ڈس انفارمیشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میکنزم موجود ہے۔ باجوڑ میں خارجیوں کا جھوٹ بے نقاب۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ باجوڑ میں قبائل اور خارجیوں کے بارے میں بات چیت میں جان بوجھ کر ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خوارج باجوڑ میں آبادی کے درمیان رہ کر دہشت گردانہ اور مجرمانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت بشمول وزیر اعلیٰ اور سیکیورٹی حکام نے وہاں کے قبائل کے سامنے 3 نکات رکھے۔ خارجیوں کو، جن کی زیادہ تعداد افغانی پر مشتمل ہے، کو باہر نکالیں۔ سیکیورٹی ذرائع اگر قبائل خوارج خود نہیں نکال سکتے تو 1 یا 2 دن کے لیے علاقہ خالی کر دیں۔ 26 نومبر کے کیس میں علیمہ خان کی عبوری ضمانت میں 25 اگست تک توسیع۔ علیمہ خان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ کورٹ میں ان کے خلاف کئی کیسز ہیں، ان کا جرم بانی پی ٹی آئی کا پیغام عوام میں لانا ہے۔ حکومت بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کو پاکستان آنے سے روک نہیں سکتی۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی 5 مقدمات میں عبوری ضمانت میں 26 ستمبر تک توسیع۔ فواد چودھری نے کہا کہ ہم بدقسمتی سے حکومت اور نااہل اپوزیشن تحریک انصاف کے درمیان پس رہے ہیں۔ صبح اٹھ کر ایک بندہ کہتا ہے آج ہم احتجاج کریں گے، پھر ساری قیادت اڈیالہ سے کھانا کھا کر واپس آ جاتی ہے۔ یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ وزیر اعظم کی وزارت آئی ٹی کی 3.8 ارب ڈالر کی برآمدات کی تعریف۔ وزارت آئی ٹی کو سالانہ اہداف اور اقدامات پر لاہ عمل پیش کرنے کی ہدایت۔ کہا ڈیجیٹل پاکستان ویژن کے تحت معیشت کی ترقی کے لیے ترجیحی اقدامات جاری ہیں۔ پورے ڈیجیٹل ایکو سسٹم اور انفراسٹرکچر کا نفاذ کیا جا رہا ہے۔ مارکیٹ سے بہترین افرادی قوت NITB میں بھرتی کیے جائیں گے۔
اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ نے غزہ پر نیتنیاہو کے عسکری قبضے کے منصوبے کی منظوری دے دی۔ نیوز ایجنسی کے مطابق شمالی فلسطین کے علاقے میں غزہ شہر پر قبضہ کیا جائے گا۔ فلسطینیوں کو کیمپوں میں منتقل کر دیا جائے گا۔ حماس کے جنگجوؤں کے خلاف زمینی کارروائی ہوگی۔ منصوبے کی منظوری کے بعد اسرائیل نے سرحد پر ٹینک تعینات کر دیے۔ اسرائیلی وزیراعظم نے غزہ پر غاصبانہ قبضے کا گھناؤنا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ نیتنیاہو نے امریکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا، غزہ پر مکمل فوجی کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ غزہ پر حماس کو حکمرانی نہیں کرنے دیں گے۔ غزہ پر مکمل کنٹرول کے بعد اسے سویلین حکومت کے حوالے کریں گے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کی اسرائیلی وزیراعظم کے بیان کی مذمت۔ غزہ جنگ بندی مذاکرات پر شب خون کے مترادف قرار دے دیا۔ واضح کر دیا کہ غزہ پر اسرائیل کا قبضہ کسی صورت قبول نہیں کریں گے، دشمن کے خلاف آخر تک لڑتے رہیں گے۔ برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر کی غزہ پر قبضے کے فیصلے کی مذمت، کہا اسرائیل کا فیصلہ غلط ہے، اس پر فوری نظر ثانی کی جانی چاہیے، اس سے خون ریزی میں اضافہ ہوگا۔ آسٹریلیا کا بھی اسرائیل سے غزہ پر فوجی قبضے سے باز رہنے کا مطالبہ۔ وزیر خارجہ پینی وونگ نے کہا کہ اس راستے پر جانا انسانی بحران کو مزید بگاڑ دے گا۔ غزہ میں مستقل زبردستی بے دخلی بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ ٹرمپ کا مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک سے اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کرنے کا مطالبہ، کہا مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک معاہدات ابراہیمی میں شامل ہو جائیں۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پیغام میں کہا، ایران کی ایٹمی صلاحیت تباہ کر دی۔ مشرق وسطیٰ کے ممالک کے معاہدات ابراہیمی میں شامل ہونے سے خطے میں امن یقینی ہو جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ روسی صدر پیوٹن سے ملاقات کے لیے یوکرین کے صدر زیلنسکی سے ملنا ضروری نہیں۔ کمبوڈیا نے بھی امریکی صدر ٹرمپ کو نوبیل انعام کے لیے نامزد کر دیا۔ کمبوڈین وزیر اعظم کہتے ہیں تھائی لینڈ سے جنگ بندی میں کردار ادا کرنے پر امریکی صدر کو نوبیل امن انعام کے لیے باقاعدہ نامزد کیا۔ تھائی لینڈ کے ساتھ سرحدی تنازع رکوانے میں صدر ٹرمپ نے بہترین حکمت عملی کا مظاہرہ کیا۔ برطانیہ کے وزیر برائے بے گھر افراد مکان کا کرایہ بڑھانے پر تنقید کے بعد مستعفی۔ بنگلہ دیشی نژاد روشن آرا علی نے اپنے مکان کا کرایہ 700 پاؤنڈ ماہانہ بڑھایا۔ فلاحی اداروں اور حزب اختلاف نے کرایہ بڑھانے پر سخت رد عمل دیا تھا۔ روشن آرا علی کا کہنا ہے کہ ذاتی معاملات حکومت کے کام میں رکاوٹ نہیں بننے چاہیے۔ جاپان میں موسلا دھار بارش کے باعث سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ۔ کیوشو کے جنوبی علاقے کاگوشیما کے لیے خصوصی بارش کا انتباہ جاری۔ 24 گھنٹوں میں کاگوشیما شہر میں بارش 500 ملی میٹر سے تجاوز کر چکی۔ مقامی حکام نے متاثرہ علاقوں میں رہائشیوں کو انخلاء کی وارننگ جاری کر دی۔ ایرا شہر میں بارش کے باعث مٹی کا تودا گرنے سے کئی گھروں کو نقصان پہنچا۔ امریکی ریاست کولوراڈو میں جنگل کی آگ نے تباہی مچا دی۔ 58,000 ایکڑ رقبہ جل کر راکھ۔ گورنر کولوراڈو نے ہنگامی بنیادوں پر نیشنل گارڈز کو طلب کر لیا۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں بھی کیرن فائر بے قابو، فضائی آپریشن جاری۔ 1000 سے زائد ایکڑ رقبہ جل گیا۔ ادھر فرانس کے جنگلات میں آتش زدگی سے خاتون ہلاک، 16 فائر فائٹر سمیت 18 افراد زخمی۔ 5 اگست کو بھڑکے شعلے تاحال بے قابو، 36 مکانات جل گئے۔ کینیا کے دارالحکومت نیروبی کے قریب چھوٹا طیارہ رہائشی علاقے پر گر کر تباہ، حادثے میں 6 افراد ہلاک، 2 زخمی۔ حکام کے مطابق مرنے والے 4 افراد طیارے کے مسافر اور 2 متاثرہ گھر کے ارکان تھے۔ ادھر چین کے علاقے میں سیاحتی مقام پر پل ٹوٹنے سے 5 افراد ہلاک۔ کینیا میں بس ٹرین سے ٹکرا گئی، 6 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ کمپنی ملازمین تربیت مکمل کر کے واپس جا رہے تھے۔ ریڈ کراس کینیا کے مطابق بس کے ملبے سے 4 لاشیں نکال لی گئیں۔ امریکہ میں ہیلی کاپٹر بجلی کے تاروں سے ٹکرا کر دریا میں گر گیا، 2 افراد ہلاک۔ حادثہ لٹن ایلینوائے کے قریب پیش آیا۔ نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔